لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابتہ اتهام السید البہی السراج المضی الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پیغمبر یہ پیغام پہنچا دو کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ یہ خبر یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو کہ میں کون ہوں۔ ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم کا اس طرح سے اپنا تعارف کرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا تک اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ لوگ اگر مجھے یاد کریں تو ان صفتوں کے ذریعے سے یاد کریں۔ نبئ عبادی، میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کیا انی انا الغفور الرحیم، کہ یقیناً میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان دو صفتوں کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ بندے مجھے یاد کریں اور یاد کرتے رہیں۔ دوسری جگہ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور آج سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ ذات وہ ہے جس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، واجب کر رکھی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے سبقت رحمتہ غضبہ، وہ خدا وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ یہ صفتیں ہیں پروردگار عالم ان صفتوں کے ساتھ چاہتا ہے۔ اور پھر تیسری جگہ چوتھی جگہ قرآن مجید پورا پروردگار عالم نے ہر جگہ اپنے رحم و کرم کا اعلان کیا، اور جہاں قرآن مجید کی ابتدا کی وہاں بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اور ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو، اے لوگو، اگر تم سے غلطی ہو جائے، یا ایھا الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، اسراف کیا اپنے نفس کے اوپر، ان سے میرے پیغمبر کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہونا، اور مایوسی بھی کفر ہے، وہ بھی رحمت خدا سے۔ پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ پھر ارشاد ہوا قرآن مجید رمضان المبارک کا مہینہ آپ جانتے ہیں
کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب جو ہے ڈبل تبل اور پتہ نہیں کتنا کتنا ہو جاتا ہے. یہ فیض پروردگار عالم ہے، رحم خدا ہے، مغفرت پروردگار ہے کہ اس نے 12 مہینوں میں اس نے آواز دی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہ 12 مہینے ہم نے نہیں بنائے، پروردگار عالم، جب سے ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. انگریزی مہینے ہوں، اردو مہینے ہوں، اور کوئی بھی مہینہ ہو، اسلامی ہو غیر اسلامی مہینہ ہو، سارے مہینے جب سے اللہ نے پیدا کیے سب کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں. اب تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا میں، مگر مہینے 12، مگر سارے مہینوں میں سب کو ایک جیسا نہیں رکھا. اور یہ اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. تو اب ایک بات طے ہو گئی، معیار فضیلت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، بندوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. بندوں کا کام ماننا ہے، بنانا نہیں ہے. بنانا پروردگار عالم کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے. فضیلت دینا ہمارا کام ہے، تمہارا کام ماننا ہے. انبیاء ہم نے بھیجے مگر سارے انبیاء کو مساوی نہیں کر رکھا، اور آواز دی پروردگار عالم نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. ہم نے سارے انبیاء بھیجے، رسول ہم نے بنائے، انبیاء ہم نے بنائے، پیغمبر ہم نے بنائے، مرسلین ہم نے بھیجے، مگر سب کو ہم نے ایک جیسا نہیں بنایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. منهم من کلم اللہ، کچھ کو ہم نے درجہ تکلیم تک پہنچا کے انہیں کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنا کے فضیلت دی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا کے اپنا اسے فضیلت دی. اس کا مطلب یہ ہے ہر انبیاء مساوی نہیں ہیں، سارے پیغمبر مساوی نہیں. اس لیے سارے انبیاء میں 313 رسول بنائے، 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر بنائے، اور ایک نبی کو حبیب اللہ بنائے کہ اس کی فضیلت اور افضلیت یہ رکھی کہ اس کے صدقے میں کائنات کو خلق کر کے بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے سارے انبیاء فضیلت نہیں، اور اس نے سارے دن بھی پیدا کیے، ایام اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر رمضان کا مبارک کا مقابلہ سارے ایام نہیں کر سکتے ہیں. خطبہ شعبانیہ میں اسی لیے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہاری طرف کون آیا ہے؟ اللہ کا مہینہ آیا ہے. اس لیے جب رمضان کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان صرف نہ کہا کرو بلکہ رمضان مبارک کہا کرو. اسی لیے اللہ نے جہاں جہاں لفظ رمضان رکھا اس کے پہلے کیا لگایا؟ شہر لگایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور بعض حدیثوں میں آیا کہ رمضان اللہ کا نام ہے. تو کہنے کا بات جہاں تک لانے کا مقصد یہ، جلدی سے بات کو تمام کروں، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں اللہ نے پیغمبر نے کیا فرمایا خطبہ شعبانیہ میں؟ لیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں ساری راتوں پہ بھاری ہیں. ایام ہو افضل الایام، اس کے ایام سب پہ وزنی ہیں، سب پہ فضیلت لگتے ہیں. اور آخر میں جملہ تو سنیے، وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں آپ کا سانس لینا کیا ہے؟ تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے. چلو سانس لینے پہ تو حیات ہے، اور اگر سانس رک گئی تو آدمی مر جائے گا، وہ تو لینا ہے ہی ہے. لیکن اس کے بعد نومکم فیہ عبادہ، اس میں سونا عبادت ہے. اچھا، خود جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو کوئی قید لگائی ہے کہ مولوی صاحب کا سونا عبادت ہے، مرجع کا سونا عبادت ہے، آیت اللہ کا سونا عبادت ہے؟ مولوی صاحب کا، امامے والے مولوی صاحب ہیں، ٹوپی والے ہیں، طالب علم ہے، کالی ٹوپی والا ہے، ہری ٹوپی والا ہے، شیخ ہے، سید ہے، خان ہے، پٹھان ہے، مرزا ہے، مولائی ہے، غیر مولائی نہیں کہا. نومکم فیہ عبادہ، پیغمبر مجمع سے خطاب کر کے کہہ رہے تمہارا سونا عبادت ہے. مولوی صاحب آپ کا سونا عبادت، آیت اللہ صاحب آپ کا سونا عبادت. کیوں؟ وجہ کیا ہے بتا دیجئے. وجہ صرف اتنی ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح،
آپ کا سانس لینا عبادت. عام دنوں میں ہے عبادت؟ آپ بھر کے سانس لیجئے خوب لمبی، عبادت ہوگا؟ نہیں. 4 گھنٹے 24 گھنٹے سوئیے، عبادت ہوگا؟ نہیں ہوگا. مگر یہ رمضان المبارک، میں نے کہا نا کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے فضیلت دے سکتا ہے، برتری دے سکتا ہے. 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو یہ عظمت دی کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت پڑھیے گا تو رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں پورا قرآن ختم کیجئے گا تب اتنا ثواب ملے گا. تو یہ کس نے کہا کہ اللہ نے فضیلت دی. یہیں سے بات طے ہو جاتی ہے. سارے پتھر پتھر ہیں مگر یاقوت جیسا کوئی پتھر نہیں، در نجف جیسا کوئی پتھر نہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں. بشر تمہارے جیسے ہیں مگر اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے. تو افضل اللہ میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں، کیا نومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح عبادت ہے. سب کوئی بھی کبھی بھی سو جائے. کس وقت سوئیے کہا ہے اللہ نے؟ کس وقت سوئیے نہیں. دن میں نیند آ جائے رمضان المبارک میں، رات میں نیند آ جائے، جب آ جائے آپ کا سونا عبادت. جیسے سانس لیجئے ویسے سانس لینا عبادت ہے. کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنے نفس اور اپنے جذبات و خواہشات کے گھوڑے پر مرضی پروردگار کی لگام لگا دینا، یہ کہتا ہے عبادت بنا دیتا ہے. شاید لفظوں کو غور نہیں کیا. اپنے جذبات کے گھوڑے کو مرضی پروردگار کی لگام لگا کے روک لینا. کھانے کا دل کہہ رہا ہے مگر اللہ نے کہا نہ کھانا، روک لیا نفس کو. پیاس لگی ہے، پانی پینے کا دل کہہ رہا ہے مگر اللہ نے کہا پانی نہ پینا. اس کا مطلب یہ مرضی پروردگار کے لیے اگر انسان اپنے نفس کو روک لیتا ہے تو اس کی ہر نفس عبادت بن جاتی ہے، ہر سانس لینا عبادت بن جاتا ہے، سونا عبادت بن جاتا ہے. اب یہی پہ بات سمجھ میں آتی ہے. مسلمان سے کہو علی کا ذکر عبادت ہے تو کہتا مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہے. مسلمان سے کہو علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے فضائل سننا عبادت ہے، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر دینا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا شب ہجرت سونا عبادت ہے. تو مسلمان کہے گا سمجھ میں نہیں آتا. میں کہوں گا مسلمان اگر سمجھنے پہ آئے تو خطبہ شعبانیہ کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے، خطبہ غدیر سمجھ میں نہ آئے. مولی صاحب سمجھ میں نہیں کہ ایک آدمی کا ذکر کیسے عبادت ہو سکتا ہے. کم معیار اور نقطہ پہچانیے، محور کیا ہے عبادت ہونے کا. اللہ نے رمضان میں سونے کو عبادت قرار دیا، عام دنوں میں نہیں کہا، صرف اس لیے کہ مرضی پروردگار کے آئینے میں انسان نے اپنے نفس کو روک رکھا ہے. بس یہیں سے سمجھ لیجئے اگر عام آدمی مرضی پروردگار کے لیے اپنے نفس کو روک لے تو اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شب ہجرت بستر رسالت پر سو کے اللہ کے حبیب کی جان بچا لے تو اب اس کی مرضی نہیں رہے گی، اللہ کی مرضی بن جائے گی. اس کا نفس نہیں کہلائے گا بلکہ اللہ کا نفس کہلائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. بس معیار اور نقطہ یہاں اللہ کی مرضی سے اپنے نفس کو روکا ہے. تو وہ شب ہجرت سونے والا اپنی مرضی سے نہیں سویا ہے، حبیب کبریا کی جان بچانے کے لیے سویا تھا. جب معمولی انسان کا ذکر، سونا، نفس، سانس لینا عبادت ہو سکتا ہے تو اگر کوئی بستر رسالت پر رسول کی جان بچانے کے لیے جو وجہ بقائے کائنات ہے، جو تخلیق کائنات کا سبب ہے، جو حبیب کبریا ہے، اگر اس کا سونا اللہ کی مرضی کے لیے ہو جائے تو کیا اس کی مرضی اللہ کی مرضی نہیں ہو سکتی؟ بس میں نے ختم کیا. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ ہے. اس میں انسان کی ہر نفس، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر آن عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اب آپ سے بہتر کربلا والوں کی پیاس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ اسی سرزمین پہ بیٹھے ہیں جہاں ہم بھی علماء اور ذاکرین سے سنا کرتے تھے
کہ یہ وہ سرزمین عراق ہے جہاں گرمی اتنی پڑتی ہے، اور ہم تو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر ایک دانہ ڈال دیا جائے تو وہ دانہ بھن جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، آپ صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر یہ اطمینان ہے جہاں رضائے الہی کے لیے ہم نے اپنے نفس کو روکا ہے، ابھی اسی پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اذان ہو جائے تو تم افطاری کر سکتے ہو، اپنی پیاس کو پانی سے بجھا سکتے ہو، ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے، شربت بھی پئیں گے۔ عزیزو، ہم سے بہتر غریب زہرا، مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہم چاہنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں بڑی شدت، بڑی پیاس لگتی ہے رمضان المبارک میں، پانی کھانے کی ضرورت محسوس ہو نہ ہو، مگر پیاس کا اندازہ تو ہونا چاہیے نا، لگتی ہے پیاس۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میرے مولا نے 3 دن، اب علماء کہتے ہیں کہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے تھے، 7ویں سے پانی بند ہو گیا، تب نہ جانے یا تو امام حسین جانے یا ان کا اللہ جانے کب سے پانی بند تھا اور کب سے میرا مولا پیاسا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، صاحبان اولاد آپ ہیں، اگر خیمے میں ایک کوزہ پانی رہا بھی ہوگا تو کیا امام حسین باپ ہو کے پانی پی لے اور سکینہ پیاسی رہ جائیں؟ حسین پانی پی لے، اصغر پیاسا رہ جائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس اصغر کے لیے امام نے پانی مانگا، بے غیرت عزیزان گرامی، بے غیرتوں کے سامنے امام حسین نے اظہار کیا تھا، اے ظالموں، اگر میں خطا کار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا۔ میں زیادہ طولانی مصائب نہیں کرنا چاہتا، بس امام مظلوم کی پیاس کا اندازہ کیجیے عزیزان گرامی، پیاس کی وجہ سے حالت کیا ہوتی ہے آدمی کی۔ پیاس کی وجہ سے آپ دن بھر سے روزہ ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، مگر جو کئی دنوں سے پیاسا ہو اور تاریخ نے نہ لکھا ہو کہ وہ کب سے پیاسا تھا، کتنا پیاسا تھا، اور اگر خود امام نے نہ بتایا ہوتا تو نہ پتہ چلتا۔ 2 منٹ کی زحمت اور اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ آپ امام مظلوم کربلا سرکار شہادت کی پیاس کا اندازہ لگائیے۔ میرا امام خود پر فرماتا ہے، عشر آسور ریگستان کربلا پر امام حسین زمین پر پڑے ہوئے ہیں، شمر آگے بڑھا ہے، ایک مرتبہ سوار ہو کے سینہ اقدس پہ، ایک مرتبہ چاہتا ہے سر و تن میں جدائی کر، ایک مرتبہ مظلوم امام غریب زہرا سرکار شہادت امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے شمر تو کون ہے؟ اگر تو مجھے قتل اپنی پیاس کا بتائیے، پیاس کتنا پیاسا تھا میرا امام۔ میں ساری لفظوں کو میں نے چھوڑ دیا، بس ایک لفظ کہتے ہیں امام، اے شمر، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اتنا پیاسا، مجھے ایک قطرہ آب دے دے۔ اب آپ سنیے گا، بے غیرت سے سوال آپ کا، غیرت مند کا سوال آپ کرنا یہ کتنا بھاری اور گرا ہوتا ہے، مگر نہیں، امام حجت تھا، امام حسین نے امام حجت کے لیے کہا، اے شمر، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک قطرہ آب دے دے، میرا مولا کتنا پیاسا ہے۔ آواز دیتے ہیں، واللہ لقد تفتت کبدی من الظما، ارے میں اتنا پیاسا ہوں کہ پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، زہرا کے لال کے کلیجے میں جگہ جگہ سے دراریں پڑ گئی ہے۔ اے عزادارو، ایک خطیب کہتا، جب میں نے یہ جملہ امام حسین کا پڑھا تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اتنا پیاسا ہو اور پیاس کی حالت میں اس کا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اس خطیب کہتا ہے، میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کیا پیاس کی ایسی منزل بھی کوئی آتی ہے کہ آدمی اتنا پیاسا ہو اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے؟ تو ڈاکٹر نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس ایک مثال دی، کہا اتنا بتا تو پیاس کی منزل ایک آتی ہے کہ کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ کہا وہ مثال کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چاہنے والے، تو نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، نشیب میں یا کھیت اور کھلیان میں پانی جمع ہوتا ہے، اور جب گرمی کی شدت اور آفتاب کی تمازت سے وہ گڑھے اور نشیب کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو کھیت میں جگہ جگہ سے دراریں پڑ جاتی ہیں، کھیت میں جگہ جگہ کھیت پھٹ جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ڈاکٹر کہتا ہے، ارے یہی وجہ تھا
غریب زہرا میرا مولا اتنا پیاسا تھا کہ پتہ نہیں زہرا کے لال نے کب سے پانی نہیں پیا تھا، اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے کہ ارے میں اتنا پیاسا ہوں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے کلیجے میں جگہ جگہ سے دراریں پڑ گئی ہیں۔ اے خطیب، میرے مولا نے صحیح فرمایا ہے کہ پیاس کی ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جب آدمی زیادہ پیاسا ہو تو پیاس کی شدت سے کلیجے میں دراریں پڑ جاتی ہے۔ اللہر زہرا کے لال کی پیاس، واہ حسینہ واہ غربتا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔